ابھی آپ کے سامنے خطاب فرمانے والے ہیں کریم ابن کریم فضیلت الشیخ مفکر اسلام حضرت علامہ پروفیسر عبید الرحمن محسن صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ انشاءاللہ آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ یہ جتنے میرے بھائی میرے بزرگ احباب مسجد کے سنگھ میں ادھر ادھر تشریف فرما ہیں یا آ جا رہے ہیں، میں انتہائی ادب سے گزارش کروں گا اور اپنی انتظامیہ کے دوستوں سے بھی کہوں گا کہ ان احباب کو مسجد کے پنڈال میں ابھی خاصی جگہ بچی ہے، مسجد کے پنڈال میں ان احباب کو بھیجیں۔ احباب مسجد کے پنڈال میں تشریف لے آئیں۔ اب آپ سے انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے فضیلت الشیخ پروفیسر عبید الرحمن محسن صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ نے جناب یحییٰ علیہ السلام سے کہا بنی اسرائیل کو جمع کریں فلسطین کی سرزمین میں بیت المقدس کے مقدس مقام پر اور انہی 5 باتوں کا حکم دیں، میری طرف سے 5 کام کرنے کا کہیں۔ جناب یحییٰ علیہ السلام سے کچھ معمولی تاخیر ہوئی تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ کہیں تو یہ پیغام میں دے دوں۔ جناب یحییٰ علیہ السلام فرمانے لگے اللہ نے ایک خاص پیغام آسمانوں سے میرے نام بھیجا، مجھے ہی آرڈر کیا، اگر مجھ سے اس میں کوئی کوتاہی رہ گئی اور آپ نے وہ پیغام دے دیا اخاف ان اخسف او ان اعذب، مجھے ڈر لگتا ہے یا زمین پھٹ جائے گی، مجھے اندر نگل جائے گی، یا پھر میرے اوپر کوئی اللہ کا عذاب آ جائے گا، اس لیے وہ پیغام میں خود ہی دوں گا۔ جمع کیا بنی اسرائیل کو۔ سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب لوگ جمع ہو گئے، اتنے جمع ہوئے حتیٰ قعدوا علی الشرفات، حتیٰ کہ بیت المقدس کی چھت پہ جو ٹیرس یا بالکونیاں بنی ہوئی تھیں وہاں پر بھی لوگ بیٹھ گئے، اور ان کو جمع کر کے جناب یحییٰ نے جو 5 باتیں کہیں ان میں سے ایک بات جو آج کا ہمارا موضوع ہے، انہوں نے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذکروا اللہ کثیرا، اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو، جو کثرت سے ذکر کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص کے پیچھے دشمن تعاقب میں ہو، وہ آگے آگے بھاگا جا رہا ہو اور دشمن کی رفتار بھی بڑی تیز ہو، وہ خوف زدہ ہو کہ ابھی آیا کہ ابھی آیا، ابھی پکڑا گیا کہ ابھی پکڑا گیا، اسی اثناء میں اس سے ایک کلا مل جائے اور وہ کلے کے اندر اپنے آپ کو محفوظ کر لے۔ جناب یحییٰ نے کہا
جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان سے ایسے ہی محفوظ ہو جاتا ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی ایک عظیم کتاب ہے الوابل الصیب۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی یاد کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے، اس کی زندگی میں 100 قسم کی برکتیں، راحتیں، سعادتیں، توفیقیں اور 100 قسم کے فوائد، منافع اللہ کی طرف سے اس کی زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ان 100 میں سے صرف 2-3 بنیادی فوائد اور نہ کرنے کے نقصانات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ شیطان سے ہماری ازلی و ابدی دشمنی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صحیح بخاری میں، آدم کا بیٹا جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان یطعن فی جنبیہ، اس کے دونوں سائیڈوں پہ کچوکے لگاتا ہے۔ اگر کوئی اس سے بچا ہے تو عیسیٰ بن مریم بچے ہیں۔ انسان گھر میں داخل ہوتا ہے، شیطان وہاں بھی حملہ کرتا ہے، حتیٰ کہ واش روم میں جاتا ہے، وہاں بھی وارداتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ خلوت کے لمحوں میں ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے۔ شیطان وہاں بھی شرارتیں، جسارتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پیدائش سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک شیطان نے اللہ سے کہا تھا جب تک ان کے جسموں میں جان باقی ہے میں ان کے اوپر وار چلاتا رہوں گا۔ امام احمد اللہ کے پاس جا رہے تھے، جہاں کنی کا عالم تھا، لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے اور امام احمد کہہ رہے تھے لا بعد، لا بعد، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ ساتھی پریشان ہو گئے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، امام محترم کلمہ دہرانے کی بجائے کہتے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ ماجرا کیا ہے؟ طبیعت سنبھلی، پوچھا امام صاحب کیا مسئلہ تھا؟ کہنے لگے شیطان میرے سامنے آ کے مجھے کہہ رہا تھا لقد فتنی احمد ابن حنبل، تیرے اوپر میں نے محنتیں بڑی کی لیکن تو مجھ سے بچ کے دنیا سے جا رہا ہے۔ اور میں اسے جواب دے رہا تھا ابھی سانس باقی ہیں، جنگ جاری ہے، ابھی میں تجھ سے پوری طرح بچا نہیں۔ امام قرطبی لکھتے ہیں اپنی کتاب التذکرہ میں کہ انسان جب دنیا سے جانے لگتا ہے بالخصوص وہ اپنے چیلوں چانٹوں کو جمع کر لیتا ہے، جمع کر کے کہتا ہے دیکھو تمہارے پاس یہ آخری موقع ہے، اگر یہ اس لمحے بچ گیا پھر کبھی تمہیں موقع نہیں ملنا اس کو گمراہ کرنے کا، اس کو پھسلانے کا، اس کو بہلانے کا، اس کے قدموں کو ڈگمگانے کا۔ جتنے جتن کر سکتے ہو ابھی کر لو۔ امام قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بعض ایسے واقعات ہیں، حدیث نہیں ہے، یہ آیت نہیں ہے، اللہ کے نبی کا فرمان نہیں، امام قرطبی اپنے مشاہدات اور واقعات بیان کرتے ہیں کہ بعض انسان ان کے بارے میں یہ بھی معلوم ہوا کہ جب وہ دنیا سے جا رہے تھے تو شیطان ماں باپ کی شکل میں ان کے سامنے آ کے کہہ رہا تھا دین اسلام کو چھوڑ کے یہودی ہو جاؤ، سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ اس سے بچنے کے لیے ذکر الہی کے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں ذکر الہی کا تذکرہ کیا بہت خوبصورت انداز اپنایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما۔ ایمان والو بہت زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو، صبح و شام اس کی پاکی اور عظمت کے گن گاتے رہا کرو۔ تم ایسے کرو گے تو یاد رکھو رب تو وہ ہے جو ہر وقت تمہارے اوپر اپنی رحمتیں بھیج رہا ہے۔ وہ تمہیں ذکر کا حکم اس لیے دیتا ہے کہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لانا چاہتا ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان ذکر الہی کرتا ہے جب شیطان سے بچ جاتا ہے، نہ صرف یہ کہ بچ جاتا ہے بلکہ ذکر کی برکت سے شیطان اس کے سامنے کمزور ہو جاتا ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی ایک سواری پہ سوار ہیں، ڈگمگانے لگتی ہے، صحابی کہتا ہے تعیس الشیطان، شیطان تیرا ستیہ ناس ہو جائے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں نہیں نہیں ایسے مت کہو، جب تم ایسے کہتے ہو تعاظم حتی یکون مثل البیت، شیطان پھول جاتا ہے حتیٰ کہ وہ ایک گھر اور ایک کمرے کے برابر یوں پھول کے بڑا ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے بقوتی، میری طاقت کو مانتے ہو نا، اس لیے مجھے گالیاں دے رہے ہو اور تعیس الشیطان کہہ رہے ہو۔ تم کہنا بسم اللہ فإنک اذا قلت ذلک تصاغر حتی یکون مثل الذباب، جب تم ایسے کہو گے بسم اللہ، اللہ کے نام کی وہ طاقت ہے، میرا تو ایمان ہے 14 طبق ایک طرف رکھے جائیں، اللہ کا نام ایک طرف رکھا جائے، 7 آسمان و زمین کا وزن ہلکا پڑ جائے گا اور اللہ کے نام کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا جب تم بسم اللہ کہتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ تصاغر، وہ چھوٹا بھی ہوتا ہے ذلیل بھی ہوتا ہے، حتی یکون مثل الذباب، یہاں تک کہ وہ سکڑتے سکڑتے مکھی کے برابر ہو جاتا ہے، اس قدر ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری میں اذا کان جنح اللیل او امسیتم فامسکوا، جب رات کا وقت آ جائے، شام ڈھلنے لگے، سورج چھپنے لگے، رات کی تاریک چادر کائنات پہ چھانے لگے، تو اپنے بچوں کو روک لیا کرو، اس وقت ان کو زیادہ گھومنے پھرنے نہ دیا کرو۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، اس وقت شیطان کے نکلنے اور شیاطین کے پھیلنے کا وقت ہوتا ہے۔ وَأَغْلِقُ الْأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَأَوْفُوا الْأَسْقِيَةَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَغَطُّوا الْآنِيَةَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، دروازے بند کر دیا کرو اور شام کے وقت بسم اللہ پڑھ کے پینے کے برتن باندھ دیا کرو، ان کو کور کر دیا کرو، بسم اللہ پڑھ کے کھانے کے برتن ان کو ڈھانپ دیا کرو، بسم اللہ پڑھ کے۔ ایک اور حدیث سے وضاحت ہوتی ہے انسان جب گھر میں داخل ہوتا ہے اللہ کا نام لیتا ہے، شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، نہ یہاں سے کھانا ملے گا نہ یہاں ہم رات رہ سکتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کا نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے رات بھی ادھر رہیں گے، کھانا بھی انہی سے کھائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ نہ صرف وہ شیطان سے بچتا ہے بلکہ ذکر کرنے والا انسان جب اللہ کے پاس جا رہا ہوتا ہے تو پوری زندگی چونکہ وہ ذکر کرتا رہا، مرتے ہوئے اس کی زبان پہ اللہ کی طرف سے لا الہ الا اللہ خود ہی جاری ہو جاتا، کیونکہ وہ تو عمر بھر اللہ کو یاد کرتا رہا، اور اب اس کو اللہ کیسے بھول سکتا ہے؟ ماں کی ممتا، اس کی جدائیاں اسے نظر آتی ہیں، باپ کی پدرانہ شفقتیں، محبتیں اور فرقتوں کے لمحے اسے یاد آ رہے ہوتے ہیں، دنیا کے بچھڑ جانے کے سلسلے اس کی آنکھوں کے سامنے تیر رہے ہوتے ہیں، پوری کائنات کی بے وفائیاں اس کے دماغ کی سکرین پہ گھوم رہی ہوتی ہیں، اور جب اسے یاد آ رہا ہوتا ہے مجھے اب اللہ کے پاس جانا ہے اور ساری زندگی جس کو میں یاد کرتا رہا اس کے پاس جانا ہے، جب وہ لا الہ الا اللہ پھر پڑھ لیتا ہے تو اس کی زندگی کے سب گناہ معاف ہو کے سیدھا اسے جنت کا داخلہ اللہ نصیب فرما دیتا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ استاد محترم فضیلت الشیخ حضرت حافظ مسعود عالم حفظہ اللہ ہمارے شیخ ہیں، ان سے ہم نے صحیح مسلم کا درس لیا۔ وہ آپ کو یقیناً کیا اپنے ایمان افروز انداز میں حکیمانہ بصیرت کے ساتھ سمجھا رہے ہوں گے۔ صحیح بخاری کی آخری حدیث کیا ہے بھلا؟ وہ بھی ذکر الہی ہی ہے نا۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 100 دفعہ جو شخص سبحان اللہ وبحمدہ پڑھ لیتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اس ذکر کی برکت سے اللہ سب معاف فرما دیتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرة وأصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ ہم نے اس کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ ذکر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ انسان کے لب پہ ذکر کے کلمات جاری نہیں بھی ہوتے لیکن وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ لپ سروس ہو رہی ہوتی ہے، ہونٹ جنبش میں ہوتے ہیں، زیر لب وہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، یا ہاتھ میں اس نے دکھانے کے لیے کسی اینکر پرسن نے، کسی بڑے عہدیدار نے دنیا کی آنکھوں کے سامنے تسبیح پکڑی ہوتی ہے اور وہ دانے بھی یوں چلا رہا ہوتا ہے، مسلسل پھیر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا دل حقیقت میں اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، چونکہ ذکر کی حقیقت سے ہم پوری طرح واقف نہیں ہیں۔ میرا ایمان تو یہاں تک کہتا ہے اسلام کی جتنی عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، ایک بڑی عبادت جہاد فی سبیل اللہ ہے، گردنیں کٹوانا ہے، زخمی ہونا ہے، خون کے فوارے پھوٹ رہے ہوں، ان تمام عبادتوں کا بنیادی مقصد اللہ کی یاد ہے، اور ان سب عبادتوں سے بڑھ کر عبادت اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی ذکر
اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ نماز کا مقصد اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کی خاطر، میرے ذکر کی خاطر تم نماز قائم کیا کرو۔ لیکن ذکر کی ایک بہت بڑی حقیقت اس واقعے سے آپ کو معلوم ہوگی۔ وہ بکریوں کا چرواہا تھا، بکریاں چرا رہا تھا۔ جناب عمر نے اس سے کہا ایک بکری مجھے بیچ دو۔ کہنے لگا کیسے بیچ دوں؟ یہ میری نہیں ہے، مالک کوئی اور ہے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ بکری بیچ دو، مالک پوچھے گا ایک بکری کم ہے کہاں گئی؟ یہ عرب کا صحرا ہے، بھیڑیے آتے رہتے ہیں، درندے حملے کرتے رہتے ہیں۔ اسے کہنا بھیڑیا کھا گیا تھا۔ اس چرواہے نے کہا اس کو تو یہ جواب دے لوں گا، عرش والے مالک رب کو کیا جواب دوں گا۔ یہ اس کا ذکر تھا کہ اسے دل سے یاد ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں کہ آپ کے دل میں یہ احساس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری خلوتوں کو، میری جلوتوں کو، میری باتوں کو، میرے افعال کو، میری حرکات کو، میری سکنات کو، صبحوں دوپہروں کو، شاموں راتوں کو، نہ صرف یہ کہ باتوں کو، باتوں کی نیتوں کو، باتوں کے پیچھے فیکٹرز کو، اور جس نیت سے بات کر رہا ہوں وہ اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ جس میں یہ احساس پیدا ہو جائے اسے کہا جائے گا کہ یہ اپنے دل سے اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ اس مرتبے کو مرتبہ احسان کہا جاتا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ذکر کی دوسری قسم ہوتی ہے ذکر عملی، ذکر فعلی۔ آپ کام اتنے اچھے انداز سے کریں، پتہ چلے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مالک دیکھتا ہے۔ مثلا حضرت حفصہ حافظ احمد اللہ صاحب، اللہ ان کی زندگی میں برکت عنایت فرمائے، یہ تشریف فرما ہوں، اور ایک استاد محترم بچوں کو پڑھا رہے تو اس کی توجہ عام حالات سے بڑھ جائے کہ حضرت حفصہ صاحب موجود ہیں، وہ سپرویژن کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ یا آپ گھر میں ہوں اور گھر میں آپ کے والد صاحب نے آپ کو بتایا ہو کہ کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کی ساری حرکات ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ آپ ایک سپر سٹور میں ہو اور وہاں ایک ریمائنڈر لگاؤ، خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھتی ہے، تو پورے سپر سٹور میں موومنٹ کرتے ہوئے آپ کو مسلسل احساس ہوگا کہ میرے ہر ایکشن اور حرکت کو ایک طاقت ہے اور ایک کیمرہ سسٹم ہے جو ریکارڈ کر رہا ہے۔ بعین ہی اس سے کہیں زیادہ جب بندہ کام کرے اور اسے یاد ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک مزدور کے سامنے مالک کھڑا ہے اور اسے پتا ہے کہ مالک جس سے میں نے پیمنٹ لینی ہے، جو آجر ہے، جو میرا باس ہے، وہ میری آنکھوں کے سامنے کھڑا ہے، تو اس کے کام میں دھیان بڑھ جائے گا۔ بعین ہی اس سے بڑھ کے وہ کیفیت ہوتی ہے جب مجھے اور آپ کو یقین ہو جائے کہ میرا مالک مجھے دیکھتا ہے، اور زندگی کے ہر کام میں یہ احساس پیدا ہو جائے تو اس کو ذکر عملی اور ذکر فعلی کہتے ہیں۔ اور جب زبان سے اللہ کی عظمت کے کلمات جاری ہو جائیں تو اس کو ذکر لسانی کہتے ہیں۔ یہ تینوں قسم کے ذکر جب جمع ہو جائیں تو پھر اس وقت ذکر کے اندر وہ طاقت، وہ ہمت، وہ استقامت اور وہ جرأت پیدا ہوتی ہے جس کے بارے میں امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ ذکر میں وہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے اللہ کی توفیق سے کہ کائنات کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے شیخ عبداللہ عزام، میں نے ان سے براہ راست نہیں پڑھا، لیکن جس دور میں وہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے اندر پروفیسر تھے، اسی دور میں میں بھی وہاں زیر تعلیم تھا۔ انہوں نے خود یہ واقعہ، خود اپنا ایک واقعہ لکھا ہے اپنی ایک کتاب کے اندر، فی التربیہ والبناء۔ کہتے ہیں کہ جب ہم
اہلاً وسہلاً مرحبا۔ جب ہم روس کے مقابلے میں جہاد افغانستان کے دور میں تھے، یہ شیخ عبداللہ عزام لکھ رہے ہیں اپنی کتاب فی التربیہ، کہتے ہیں کہ بعض دفعہ ہمارے پاس کچھ باقی نہیں بچتا تھا اور اسی جہاز، جنگی جہاز اٹیک کرتے، اللہ اکبر کہہ کے ہم اشارہ کرتے تھے اور کبھی اللہ کی توفیق سے وہ ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جاتے تھے۔ ہمارا تو ان چیزوں پر اس حوالے سے ایمان و یقین ہے کہ واقعتاً ہی اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لا یثقل مع اسم اللہ شیء، اللہ کے نام کا مقابلہ کائنات کی کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ امام ابن قیم نے اس کی وضاحت لکھی ہے کہ ہمارے ذکر الہی میں تاثیر کیوں نہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں اگر آپ ایک تلوار ایک بچے کے ہاتھ میں تھماتے ہیں اور وہ بچہ تلوار سے کچھ نہ کر پائے تو اس میں تلوار کا قصور نہیں، پکڑنے والے کی کمزوری ہے۔ بعین ہی وہی تلوار ایک بہادر، ایک جری، ایک صحت مند، ایک توانا انسان کو دے دیں تو اس سے دشمنوں کے کشتوں کے پشتے لگا دے اور ان کی گردنیں اڑا دے گا۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں یہی فرق ہوتا ہے جب پورے یقین و ایمان کے ساتھ اللہ کا نام لیا جائے اس شخص میں اور اس شخص میں جس کے اپنے ایمان کی کیفیتیں کمزور ہوں۔ ایک اور مثال سے وہ اس کو واضح کرتے ہیں، اگر آپ کو کوئی شخص یہ کہے کہ آپ بادام کھائیں، فلاں چیز کھائیں، آپ کے دماغ کو طاقت ملے گی، میموری شارپ ہوگی، حافظہ بڑھ جائے گا، اور آپ وہ بادام بھی کھائیں اور ساتھ ساتھ بد پرہیزی بھی کرتے رہیں، یا بادام کھائیں لیکن آپ کا معدہ اتنا کمزور ہو، ڈائجسٹو سسٹم اتنا تباہ ہو چکا ہو غلط چیزیں کھا کھا کے کہ وہ ان باداموں کو ہضم ہی نہ کر پائے، تو پھر تو ان کے اندر وہ طاقت نہیں آئے گی، وہ تاثیر نہیں آئے۔ امام صاحب فرماتے ہیں بیان ہی اسی طرح جب لوگ ذکر کا محدود مطلب سمجھتے ہیں یا بدعت کے طریقے سے کرتے ہیں یا بد پرہیزیاں بھی جاری رکھتے ہیں، نافرمانیاں بھی جاری رکھتے ہیں، تو پھر ان کے ذکر میں وہ تاثیر اور طاقت پیدا نہیں ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، دوسرا ایک عظیم ترین فائدہ ذکر الہی کا یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ کے دل کو زندگی ملتی ہے۔ دلوں کی زندگی اسی سے ہے، دلوں کی آبادیاں اسی سے ہیں، دلوں کی شادابیاں اسی سے ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی ایک بات سے یہ معلوم ہوتا ہے جنت کی کوئی نعمت دنیا میں نہیں پائی جاتی، ان کے نام پائے جاتے ہیں۔ اگر دنیا میں جنت جیسی یا جنت والی کوئی نعمت پائی جاتی ہے تو اس نعمت کا نام ذکر الہی ہے۔ وہ مزید فرماتے ہیں کہ جنت اسی کو ملے گی جس کو دنیا کے اندر بھی ذکر کے اندر جنتیوں کی طرح ایک سکون، ایک راحت، ایک اطمینان قلبی نصیب ہونا شروع ہو جائے۔ یہ ان کے کہنے کی باتیں نہیں، ہم تو کمزور لوگ ہیں نا، انہوں نے کر کے بھی دکھایا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ صبح بیٹھتے، ظہر تک ذکر الہی میں مصروف رہتے۔ یہ انہیں کے شاگرد امام ابن قیم نے لکھا ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے امام ابن تیمیہ وہ شخصیت ہیں جو مفسر بھی ہیں، جو محدث بھی ہیں، جو فقیہ بھی ہیں، جو مجتہد بھی ہیں، جو مجاہد بھی ہیں، جو تلوار کے اور میدان جہاد کے شاہ سوار بھی ہیں، جو مناظر بھی ہیں، جنہوں نے عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، مبتدعین کے ساتھ، وقت کے گمراہ صوفیوں کے ساتھ، جہمیہ کے ساتھ، معطلہ کے ساتھ، زنادقہ کے ساتھ، ملحدوں کے ساتھ سب محاذوں پہ مقابلے بھی کیے ہیں۔ زندگی میں اتنی برکت، فتویٰ لکھنے پہ آئے تو ان کے فتاویٰ 52 جلدوں سے زیادہ والیومز کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ عقیدے پہ کتابیں لکھنے پہ آئے، واسطیہ، تدمریہ جیسی کتابیں ظہر سے لے کے عصر تک چند گھنٹوں میں پوری لکھ کے فارغ ہو گئے۔ تفسیر لکھنے پہ آئے تو ان کے تفسیری افادات کو کئی جلدوں کے اندر پبلش کیا گیا، دقائق التفسیر کے نام سے۔
ان سے ان کے شاگرد پوچھتے ہیں آپ اتنا زیادہ وقت لگاتے ہیں اللہ کی یاد میں؟ امام ابن تیمیہ فرمانے لگے یہ تو میرا ناشتہ ہے، میں نہ کروں تو میرے جسم میں سارا دن کمزوری ہی رہتی ہے۔ آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، دل کی طاقت، روح کی طاقت کے ذکر سے کیا تعلق ہے؟ ہمارا جسم جو ہے، اگر آپ صبح کا کھانا نہ کھائیں تو دوپہر میں آپ کو نقاہت ہوتی ہے، آپ دوپہر کا کھانا نہ کھائیں، لنچ نہ کریں تو شام کے وقت اور کمزوری ہو جاتی ہے، آپ شام کا ڈنر نہ لیں اور شام کا کھانا بھی نہ کھائیں تو رات کے 12 بجے آپ کو اور کمزوری ہو جائے گی، اگر آپ اگلے دن بھی فاقہ کشی کریں تو آپ اور کمزور ہو جائیں گے، 3 دن تک آپ کھانا نہ کھائیں تو اور کمزور ہو جائیں گے، 1 ہفتہ تک کچھ کھانے اور پینے کو آپ کو نہ ملے تو آپ مر جائیں گے، زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ یاد رکھیے یہ ہماری مادی زندگی، ظاہری زندگی، میٹیریلسٹک زندگی، مادی وجود والی زندگی، گوشت پوست والی زندگی، یہ زمین سے اس کی خوراک ہے اور زمین ہی سے ہمیں خوراک ملتی ہے تو طاقت ملتی ہے۔ جو ہماری روحانی زندگی ہے وہ روح کی وجہ سے ہے، روح آسمانوں سے اترتی ہے، اس کی خوراک آسمانوں سے ذکر الہی کے انداز میں اترتی ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ ذکر نہیں کریں گے تو آپ کی روح بھی کمزور، دل بھی کمزور اور آہستہ آہستہ دل مردہ اور اندر سے روحانیت مردہ ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ کے پیارے نبی کی حدیث کی وضاحت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، جو اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال ایک زندہ اور ایک مردہ وجود کی طرح ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما۔ اسی سیاق میں اللہ نے کہا نا وہ تمہیں ذکر کا حکم اس لیے دے رہا ہے کہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لانا چاہتا ہے۔ آخری پوائنٹ کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کر کے انشاءاللہ ہم اختتامی گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ میں نے عرض کیا کہ آپ کی شیطان سے حفاظت ذکر الہی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ نظر نہیں آتا، وہ دکھائی نہیں دیتا، وہ رگوں میں دوڑتا ہے مسلسل خون کی طرح، جیسے بلڈ سرکولیشن ہے، یجری من الانسان مجری الدم، وہ ایسے سرکولیٹ کرتا ہے، ہر وقت ہماری طاق میں ہے، زندگی کے آخری سانس تک اس دشمن کا مقابلہ ذکر الہی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ دوسرا فائدہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، ذکر الہی سے انسان کو روحانی طاقت ملتی ہے، دل کی زندگی ملتی ہے، نور ملتا ہے، ایمان ملتا ہے، بصیرت ملتی ہے، روشنی ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے، یقین ملتا ہے، توکل ملتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط سے مضبوط ترین ہوتا جاتا ہے۔ تیسرا اور آج کی اس نشست کے حوالے سے آخری اہم ترین فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ذکر الہی کی برکت سے بعض کمزور لوگ اور غریب لوگ جو نیکیاں نہیں بھی کر سکتے، ذکر الہی کی برکت سے کیے بغیر ہی ان نیکیوں کا اللہ ان کو ثواب دے دیتا۔ خصوصاً وہ لوگ جو بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، یا جو بیمار ہیں، ہسپتال میں لیٹے ہیں، اپنے کسی بیڈ پہ لیٹے کرا رہے ہیں، نہ وہ مسجد کی طرف چل کے آ پائیں،
نہ وہ کوئی اور بڑی نیکی کر پائے، وہ تو مریض ہیں، بیمار ہیں۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ جس امت کو اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، اس امت کے مریض بھی ہسپتالوں میں بستر پہ لیٹ کر بھی فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں، میوزک سنتے رہتے ہیں، خبروں میں ہی مست رہتے ہیں، چینلز ہی آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جسم فربا ہو گیا، عمر بڑی ہو گئی، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی کزن لگتی ہے نا، عرض کرنے لگیں اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے یہ ارشاد فرمائیے، جسم فربا ہو گیا ہے، کمزوری غالب آ گئی ہے، میں کیا نیکی کیا کروں؟ فرمایا ام ہانی سبح اللہ مئۃ مرہ واحمد اللہ مئۃ مرہ وکبر اللہ مئۃ مرہ، 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لو، 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لو، 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لو۔ یہ 100 دفعہ یہ وظیفہ کرنے سے تمہیں اتنا ثواب ملے گا جیسا کہ تم نے اللہ کی راہ میں 100 اونٹوں کی قربانیاں دیتی، بلکہ کہا اس سے بڑھ کے ثواب مل جائے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، ایک اور صحابی آیا، عرض کرنے لگا ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فاخبرنی بشیء اتشبث به، اسلام کے احکام تو بہت زیادہ ہیں، لیکن کوئی ایسا حکم مجھے بتائیے کہ میں اس پہ عمل کروں، مضبوطی سے تھام لوں، اللہ مجھے جنت نصیب فرما دے۔ ایک روایت میں وضاحت ہے، اس نے یہ وضاحت کی کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں کمزور ہو گیا ہوں۔ یہ نہیں کہ ہر شخص کے لیے یہی چیز ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے وہ اس خرچ کرے، جو اللہ کی راہ میں نکل سکتا ہے وہ نکلے۔ ذکر تو ایسی چیز ہے ساتھ ساتھ بھی جاری رہے گا، لیکن جو بیچارہ بوڑھا ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے اور کوئی نیکیاں نہیں کر سکتا، اس کے لیے یہ واحد ایسی نیکی ہے کہ وہ صحابی کہتے ہیں مجھے کوئی ایسی نیکی بتائیں۔ فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھا کرو۔ غریب لوگوں کے پاس بھی یہی وظیفہ ہے، صحیح حدیث ہے، مہاجرین میں سے جو فقراء تھے، غریب تھے، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے یہ مالدار تو آگے نکل گئے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو یہ بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں تو یہ بھی رکھتے ہیں، ہم جو نیکیاں کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے یہ آگے نکل جاتے ہیں، ہمارے پاس تو اتنا مال نہیں ہے۔ فرمایا میں تمہیں ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں، اگر تم وہ کر لو گے تو جو لوگ پہلے گزر گئے ہیں ان کا مرتبہ بھی پالو گے، اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان سے تو تم آگے نکل جاؤ گے۔ صحابہ نے کہا کیوں نہیں بتائیے وہ کیا ہے؟ کہا نماز کے بعد 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا 25 مرتبہ سبحان اللہ، 25 مرتبہ الحمدللہ، 25 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ ایک حدیث میں فرمایا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ ایک حدیث میں فرمایا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ چاروں طریقے حدیث سے ثابت ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص نماز کے بعد یہ ذکر کرتا ہے اور وہ غریب انسان ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتا ہے، مدارس، جامعات، یتامہ، مساکین، اپاہج، معذور، معاشرے کے غریب طبقات کے ساتھ وہ مالی ہمدردی، فائنینشل سپورٹ، مالی تعاون نہیں کر سکتا ہے، نماز کے بعد وہ ذکر کرے،
دل میں اگر اس کے یہ جذبے موجود ہیں تو خرچ کیے بغیر ہی خرچ کرنے والوں کے برابر اللہ اسے ثواب اپنی طرف سے دیتا رہے گا، ذکر الہی کی وجہ سے۔ نہ صرف یہ کہ ان کے برابر، بعض دفعہ انسان ان سے آگے نکل جاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا افلا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والفضة وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم قالوا بلى یا رسول اللہ قال ذکر اللہ سبحانہ وتعالی۔ تمہیں ایسا عمل بتاؤں جو سب سے بہتر ہے، ایسا عمل بتاؤں جو اتنا بہتر ہے کہ تمہارے گناہ اس سے بڑھ کے کسی سے صاف نہیں ہو سکتے، ایسا عمل بتاؤں جو تمہارے نامہ اعمال میں اتنا عظیم ہے کہ درجے بلند کر دیتا ہے، ایسا عمل بتاؤں جس کا ثواب سونے چاندی سے بڑھ کے ہے، ایسا عمل بتاؤں جس کا ثواب گردنیں کٹوانے اور کافروں کی گردنیں اڑانے سے بڑھ کر ہے۔ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ آخری 5-7 منٹ کے اندر ایک دو بڑی اہم باتیں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ایک طالب علم ہے، ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہے اور اس کمرہ امتحان کے اندر کبھی دائیں جھانکتا ہے، کبھی بائیں جھانکتا ہے، کبھی چھت کو دیکھتا ہے، کبھی فرش کو دیکھتا ہے، کبھی وہ جو چیئر لگی ہے جس پہ وہ ٹیسٹ دے رہا ہے اس کو دیکھتا ہے۔ ممتحن اسے کہتا ہے بیٹا وقت ضائع کیوں کر رہے ہو؟ 3 گھنٹے ہیں تیرے پاس اور وہ بھی تم برباد کر رہے ہو، دائیں بائیں ادھر ادھر کیوں جھانک رہے ہو؟ پیپر کرو، وقت کم ہے۔ لیکن وہ ایسا فضول انسان اور ایسا بیکار سٹوڈنٹ ہے اور ایسا نکمہ طالب علم ہے کہ وہ اس پہ توجہ ہی نہیں دیتا، دائیں بائیں ادھر ادھر مسلسل جھانک کے اپنا وقت ضائع اور برباد کر رہا ہے۔ جب 3 گھنٹے گزرنے لگے، 9 بجے پیپر شروع ہوا اور جب 11:59 ہوئے، 12 بجنے لگے، ایگزامینر نے جو انویجیلیٹر تھا اس نے یا نگران جو تھا اس نے اس سے پیپر چھینا۔ اس نے کہا سر تھوڑا سا وقت اور دیتے۔ اس نے کہا ٹائم از اوور، بیٹے وقت تو ختم ہو گیا، میں تجھے کہتا رہا، تو نے اپنا وقت برباد کر لیا، کچھ لکھا نہیں، پیپر اس سے لے لیا، نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ فیل ہو جائے گا۔ جتنا بے وقوف وہ طالب علم ہے، شاید اس سے زیادہ بے وقوف میں اور آپ لوگ ہیں اگر ہم اپنی زندگی کو ذکر الہی کے بغیر فضول باتوں میں برباد کر دیتے ہیں۔ والد گرامی اللہ تعالیٰ جہاں لیٹے ہیں ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ حضرت حفصہ سے وہ ہمارا ایک روحانی رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بھی برکت عطا فرمائے، ان کی محنتیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اکثر سفر کرتے تو مجھے شوق ہوتا کوئی تقریر سن لوں، لگا لوں، سفر لمبا ہے چلیں وقت گزر جائے گا، تو کہتے بند کر دیں۔ میں حیران ہوتا کہ والد گرامی ابا جی رحمہ اللہ تقریر بھی نہیں سننے دیتے، تو بوریت سی ہوتی رہے گی، تو حکم تھا مانتے ہم بند کر دیتے۔ جب میں بند کر دیتا تو اس کے فوراً بعد میں دیکھتا بالکل یہ ان کا منظر ہوتا، جیسے انہوں نے چادر لی ہے، رومال لیا، ایسے کر لیتے، ہاتھ بھی چھپا لیتے اور
کہ میرے بیٹوں اور پیچھے والوں کو بھی پتہ نہ چلے اور ذکر الہی میں مگن ہو جاتے ہیں۔ میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ فیس بک کے اوپر 4 گھنٹے۔ آج کا میرا نوجوان بیٹا اور بیٹی، نوجوان بیٹے اور بیٹی ہی نہیں، میں نے تو ایک دفعہ کراچی کا سفر کیا، میرے ساتھ ایک بزرگ بیٹھے، ان کی عمر 60 سال سے متجاوز لگ رہی تھی۔ میں بڑا خوش ہوا کہ اچھے بزرگ میرے پاس بیٹھے ہیں اور ان کی سفید داڑھی اور سفید بال اور بڑے مہذب، سویلائز اور شائستہ محسوس ہو رہے تھے۔ وہ ایک فلائٹ تھی، کسی پروگرام پہ مجھے جانا تھا۔ مسلسل لاہور سے لے کے کراچی تک 60 سال کی عمر کے وہ بابا جی بھی اپنے موبائل کی عجیب و غریب چیزوں کے اندر ہی مصروف رہے۔ کبھی کبھی آواز بھی آ جاتی اور اندازہ ہو جاتا کہ یہ کیا سن رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ امتحان ہے نا یہ ہماری زندگی۔ کہا دیکھنا تمہارے اموال و اولاد میری یاد سے تمہیں غافل نہ کر دیں، جو غافل ہو گیا اس کا نقصان ہو گیا۔ موت کے آنے سے پہلے پہلے میری راہوں میں خرچ بھی کرو، خیر کے کام نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مثال دی نا آپ کو، امتحان ختم ہونے لگا، پھر وہ بچہ کہنے لگا اب تھوڑا سا لکھنا چاہتا ہوں، کہا گیا نہیں وقت ختم ہے۔ یہ اسی طرح کی بات اللہ نے سمجھائی، کہیں ایسا نہ ہو وقت آئے پھر تم کہو تھوڑا سا وقت اور چاہیے، اور جواب دیا جائے گا نہیں، جب وقت آ جاتا ہے پھر مہلت نہیں ملتی ہے۔ اللہ کو سب پتہ ہے اس وقت جو تم کر رہے ہو۔ آپ یاد رکھیں، مسخرے، ٹھٹھے، لطیفے، مذاق، فضول باتیں، گلی سڑی سیاست کے اوپر گپ شپ، غیبت، چغلیاں، بہتان تراشیاں، ادھر ادھر کے کمنٹس اور تبصرے، خصوصاً فیس بک کے کمنٹس تو کبھی دیکھیں، اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ یوں لگتا ہے جیسے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ فیس بک کے اوپر تو جو لکھیں اس وقت چھٹی ہوتی ہے، اس کا تو حساب ہوتا ہی نہیں، فرشتے غائب ہو جاتے ہیں نا، اس وقت کوئی نہیں لکھ رہے ہوتے کہ بندہ اب کیا کر رہا ہے، اب کیا کمنٹ پاس کر رہا ہے اور کیا کچھ گل کھلا رہا ہے، چاہے اس کی فیک آئی ڈی ہے، فرشتوں کے سامنے وہ کیسے چھپ جائے گا۔ سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کون کرتے ہیں؟ اس کا جواب آپ نے دینا، میں خود دوں گا۔ میری دانست کے مطابق، میرے فہم کے مطابق اور میری سمجھ کے مطابق سب سے زیادہ اللہ کا ذکر دین پڑھنے والے طالب علم کرتے ہیں۔ یہ ہم غلط سمجھے ہیں کہ ذکر صرف تسبیح پھیرنے کا نام ہے، ذکر ان بدعات کا نام نہیں ہے جو لوگوں نے جاری کی،
ذکر اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کرنٹ لگانے لگ جائیں اور بیٹھے بیٹھے کرنٹ شاہ ہو جائیں. ذکر اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کے دل کی کوئی خاص وہ حرکتیں جاری ہو جائیں. ذکر اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ ہندوؤں کی طرح چلا کشیاں کرنے لگ جائیں. ذکر اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ من گھڑت طریقے ایجاد کر کے اجتماعی محفلیں برپا کرنے لگ جائیں. نہیں، سب سے اہم ترین ذکر اور عظیم ترین ذکر اللہ کا قرآن اور قرآن کی تلاوت ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ مبارک ذکر ہے، برکتوں والا ذکر ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے. گھروں میں اس ذکر کو شروع کر دیں، قرآن کی محافل برپا کریں، تلاوت کی محافل برپا کریں، گھروں میں بچوں کو عادت ڈالیں، خود بھی اپنا معمول بنائیں. مبارکباد کے مستحق ہیں وہ ادارے جو ذکر الہی کی اس عظیم ترین شکل کو امت کے لیے آج محفوظ کیے ہوئے ہیں. 24 گھنٹوں میں 12 گھنٹے، 13 گھنٹے فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے شروع ہوتے ہیں اور عشاء کی اذان تک مسلسل اگر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو قرآن کے طالب علم کرتے ہیں. یہ بیٹے کرتے ہیں، یہ بیٹیاں کرتی ہیں. جو اس کی تشریح ہے حدیث رسول، وہ بھی بہترین ذکر ہے. امام البانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اس آیت مبارکہ سے استدلال کرتے ہوئے اور اس آیت مبارکہ سے استدلال کرتے ہوئے إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ إِن لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. امام البانی رحمہ اللہ ان آیات کی روشنی میں کہتے ہیں کہ قرآن کی تشریح، حدیث رسول پڑھنا، یہ بھی ذکر کی ہی اہم ترین شکل ہے. طلبہ کے لیے یہی افضل ترین ذکر ہے کہ وہ قرآن پڑھیں، دل لگا کے پڑھیں، حدیث پڑھیں، دل لگا کے پڑھیں، صحیح بخاری پڑھیں، دل لگا کے پڑھیں. دینی اداروں میں پڑھانے والے اساتذہ کے لیے یہی اعلیٰ ترین ذکر ہے. قرآن کا مطالعہ کریں، تفسیر کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں، حدیث رسول کا مطالعہ کریں. اس کو ذکر مطلق کہتے ہیں. جو ذکر مقید ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے جو صبح کے اذکار بتائے ہیں وہ اس وقت پہ کریں. جو شام کے اذکار ہیں وہ اس وقت پہ کریں. جو نمازوں کے بعد کے اذکار ہیں وہ اس وقت پہ کریں. جو رات سونے کے اذکار ہیں وہ اس وقت پہ کریں. اور عام لوگ دکانوں میں اٹھتے بیٹھتے ذکر الہی اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. پرسوں ہی ہمارے ایک بڑے پیارے بھائی بابا جی اسحاق تبلیغ والے فوت ہوئے. دعا کرے اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. حضرت حفصہ پوری زندگی میں نے اللہ کے اس بندے سے کسی کی غیبت کا ایک لفظ نہیں سنا، ایک لفظ نہیں سنا. جب اللہ کے پاس جا رہے تھے نا تو ان کا بیٹا مجھے بتاتا ہے، ہم پاس بیٹھے تھے، کہنے لگے بیٹا بس اب آخری وقت آ گیا ہے. کہتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ تیرے نام پہ زندہ تھا، اب تیرے نام پہ ہی تیرے پاس آ رہا. یہ سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے جو انسان کو آخری وقت نصیب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس عظیم عمل کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. جن بیٹیوں نے صحیح بخاری کی تکمیل کی ہے اللہ رب العزت ان کا پڑھنا قبول فرمائے، مدرسات کا پڑھانا قبول فرمائے، حافظات اور حافظین اور حفاظ کرام ان کا جو ذکر قرآن کی تلاوت ہے اس سے بھی اللہ قبول فرمائے. حضرت صاحب کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. دین کے ان اداروں کو اللہ قیامت تک آباد رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.